بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایم ای فاؤنڈیشن اسکول میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کو اردو کی چوتھی کلاس کی اردو کی کتاب کا سبق حضرت داؤد علیہ السلام پڑھاؤں گی، تو چلیں پھر میرے ساتھ آپ بھی ریڈنگ کریں۔ کھیت والا رو رو کر اپنا حال سنا رہا تھا۔ حضور، اس آدمی نے مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے، مجھے برباد کر دیا۔ میرے کھیت میں فصل بالکل تیار تھی، اناج ایک دن میں کٹنے ہی والا تھا، مگر اس نے اپنی بکریوں کو نہیں روکا۔ سب کی سب میرے لہلہاتے ہوئے کھیت میں گھس آئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری فصل چٹ کر ڈالی۔ میں نے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر ایک دو بکریاں ہوتی تو روک بھی لیتا، یہ تو بہت سی تھی، سب کھا گئیں۔ حضور، میں برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اب میں کیا کروں؟ کیسے گزارا ہوگا؟ میرے بال بچے بھوکے مریں گے۔ حضور، انصاف کیجیے، میرے حال پر رحم کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہ بنایا ہے، میری مدد کیجیے۔ بادشاہ نے دوسرے آدمی کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ وہ آگے بڑھا تو بادشاہ نے پوچھا، کیا یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے؟ جی ہاں حضور، بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ تم نے اپنی بکری کو کیوں نہیں روکا؟ میں نے روکا تھا، مگر گلہ بڑا تھا، اس لیے روک نہیں سکا۔ تم مانتے ہو کہ سارا نقصان تمہاری بکریوں کی وجہ سے ہوا ہے؟ جی ہاں، مانتا ہوں۔ بادشاہ نے دونوں آدمیوں کو غور سے دیکھا، کچھ سوچا، پھر آہستہ آہستہ کہا، بکریوں کے گلے کی قیمت اتنی ہی معلوم ہوتی ہے جتنا کھیت والے کا نقصان ہوا ہے، اس لیے بکریوں کا گلہ کھیت والے کو دے دیا جائے تاکہ اس سے کوئی نقصان نہ ہو اور لاپرواہی برتنے والے کو سزا بھی مل جائے۔ بادشاہ نے یہ فیصلہ سنا کر اس لڑکے کی طرف دیکھا جو اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ 11-12 برس کا یہ لڑکا بادشاہ کا بیٹا تھا۔ جب بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا، بابا جان، آپ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے، مگر کیا؟ بادشاہ نے پوچھا۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ بکریوں کا گلہ کھیت والے کو دے دیا جائے تاکہ وہ بکریوں کے دودھ اور بالوں سے فائدہ اٹھائے، اور گلے والے سے کہا جائے کہ وہ بھی کھیت میں کام کرے، جب کھیت میں نئی فصل تیار ہو جائے تو گلے والے کو اس کا گلہ واپس مل جائے۔ اس طرح نہ کھیت والے کو نقصان ہوگا، نہ گلے والا نقصان میں رہے گا۔ بادشاہ کو اپنے ہونہار بیٹے کا یہ فیصلہ بہت پسند آیا۔ یہ بادشاہ اللہ کے نبی اور رسول حضرت داؤد علیہ السلام تھے، اور بیٹے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، جو خود بھی نبی اور بڑی شان والے بادشاہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک کتاب بھی دی تھی جس کا نام زبور ہے۔ وہ جب اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور محبت کے گیت گاتے تھے تو کیا انسان، کیا حیوان، سب پر ایسا اثر ہوتا تھا کہ ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے اور دوڑتے بھاگتے جانور بھی تھم جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اور کمال بھی دیا تھا، لوہا ان کے ہاتھ میں بالکل نرم ہو جاتا تھا جیسے کہ موم ہو۔ وہ اس نرم لوہے سے زرہ بناتے تھے۔ زرہ لوہے کا لباس ہوتا ہے جس پر تلوار یا تیر کا اثر نہیں ہوتا، اسے جنگ میں دشمن کے حملے سے بچاؤ کے لیے پہنا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت شام، عراق، فلسطین اور اس کے آس پاس کے تمام علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو ایک کتاب زبور بھی دی تھی۔ وہ جب اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے، تمام انسان، حیوان، چرند پرند سب پر ایسا اثر ہوتا تھا کہ ہر چیز تھم جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اور کمال بھی دیا تھا، لوہا ان کے ہاتھ میں آ کر نرم ہو جاتا تھا۔ وہ اس نرم لوہے سے زرہ بناتے تھے۔ زرہ لوہے کا وہ لباس ہوتا ہے جس پر تلوار یا تیر کا اثر نہیں ہوتا۔ اس سبق میں ایک بادشاہ اور ان کے بیٹے کا ذکر کیا گیا ہے۔ بادشاہ حضرت داؤد اور بیٹا حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ اس سبق میں کھیت والے شخص کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا تھا کہ اس کی کھیت میں فصل کٹنے کے لیے تیار تھی کہ ایک بکریوں والے کی لاپرواہی سے بکریاں کھیت میں گھس گئیں اور ساری فصل کھا گئیں۔ وہ اپنا مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس لے کر گئے۔ حضرت داؤد نے یہ فیصلہ کیا کہ بکریوں کا گلہ کھیت والے کو دے دیا جائے، اس طرح اس کا نقصان بھی پورا ہو جائے گا اور لاپرواہی کرنے والے کو سزا بھی مل جائے گی۔ یہ سب کہہ کر انہوں نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان کو، جو اس وقت 12 سال کے تھے، دیکھا تو انہوں نے کہا، آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، مگر یوں بھی ہو سکتا ہے کہ بکریوں کا گلہ کھیت والے کو دے دیا جائے تاکہ وہ بکریوں کے دودھ اور بالوں سے فائدہ اٹھا لے، اور گلے والے سے کہا جائے کہ وہ کھیت میں کام کر لے، اور جب فصل تیار ہو جائے تو کھیت والے کو اس کی فصل مل جائے اور گلے والے کو اپنی بکریاں، اس طرح دونوں کا نقصان نہیں ہوگا۔ بادشاہ کو اپنے بیٹے کا یہ فیصلہ بہت پسند آیا۔ امید ہے آپ کو یہ چیپٹر اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی ایکسرسائز کی طرف۔ نئے الفاظ کے معنی ہیں: حال، قصہ یا ماجرا، لہلہاتے، جھومتے ہوئے، چٹ کر ڈالی، تمام کی تمام کھا گئیں، گلہ، بکریوں کا ریوڑ، لاپرواہی، پرواہ نہ کرنا، توجہ نہ دینا، ہونہار، ذہین، سمجھدار، تھم جاتے،
رک جاتے۔ ذرا لوہے کا جالیدار کرتا جو لڑائی کے وقت پہنتے ہیں۔ درست جواب چن کر خالی جگہ پر کریں۔ ڈیش والا رو رو کر اپنا حال سنا رہا تھا۔ بکری، دکان، کھیت یا گلے؟ کھیت والا۔ بکریوں کا گلا ڈیش کھیت میں گھس گیا، لہلہاتے، بنجر، سوکھے، خراب، لہلہاتے کھیت میں۔ نمبر 3، حضرت داؤد علیہ السلام لوہے سے ڈیش بناتے تھے، کمان، قلم، زرہ یا تلوار؟ زرہ بناتے تھے۔ نمبر 4، بکریوں کے گلے کی قیمت اور ڈیش والے کا نقصان برابر تھا، بکری والے، کھیت، گلے یا پھل؟ کھیت والے کا۔ نمبر 5، اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر 1.5 سال تھی، 11، 12، 13، 10؟ 12۔ سوالوں کے جواب اپنے کاپی میں لکھنے ہیں۔ بادشاہ اور ان کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ نمبر 2، کھیت والے نے بادشاہ کو جو حال سنایا وہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ نمبر 3، زرہ کسے کہتے ہیں؟ نمبر 4، بادشاہ نے کیا فیصلہ کیا؟ نمبر 5، بادشاہ کے بیٹے نے فیصلہ سن کر کیا کیا؟ نمبر 6، حضرت داؤد کے بارے میں جو 3 باتیں سبق میں لکھی ہیں وہ ترتیب وار لکھیں۔ ان پر اتاری گئی کتاب زبور، ان کا ایک کمال کہ وہ جب اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے تھے تو انسان، حیوان، چرند پرند سب پر بہت اثر ہوتا تھا، اور ایک اور کمال کہ وہ لوہا ان کے ہاتھ میں آ کے نرم ہو جاتا تھا۔ دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ بادشاہ، فیصلہ، ظلم، لوہے، کتاب۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے چیپٹر کی طرف۔ راشد منہاز شہید۔ مجھے اغوا کیا جا رہا ہے لیکن میں اپنے طیارے کو اغوا نہیں ہونے دوں گا۔ یہ الفاظ کنٹرول روم میں بے چینی کے ساتھ سنے گئے۔ اس نوجوان پائلٹ کے آخری الفاظ تھے جو پاک فضائیہ کے طیارے کو دشمن کی سرزمین پر لے جانے والے اپنے انسٹرکٹر سے مقابلے میں مصروف تھا۔ بالآخر 20 سالہ نوجوان پائلٹ نے اپنے الفاظ سچ کر دکھائے۔ اس نے طیارے کو دشمن کی سرزمین پر لے جا کر قیدی بننا گوارا نہ کیا اور اس کا رخ زمین کی طرف کر دیا۔ طیارہ پاکستان کی حدود میں گر کر تباہ ہو گیا۔ یہ واقعہ پائلٹ آفیسر راشد منہاز کی شہادت کا ہے، جو کراچی کے ایک مضافاتی علاقے میں 20 اگست 1971 کی ایک دوپہر کو پیش آیا۔ ان دنوں سرحدوں پر حالات کشیدہ تھے۔ پاکستان کے دشمن بہت سرگرم تھے اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ ایسے میں دشمن کو پاک فضائیہ کے عہدیداروں میں اپنے مطلب کے کچھ ایسے لوگ مل گئے جو دراصل پاکستان کے غدار تھے۔ ان غداروں میں سے ایک انسٹرکٹر فلائٹ لیفٹیننٹ متی الرحمان تھا، جو چند ملکی راز بھارت کے حوالے کرنے کو تیار ہو گیا تھا۔ اس نے منصوبہ بنایا کہ پاک فضائیہ کا ایک طیارہ اغوا کر کے بھارت لے جائے اور راشد منہاز کو قیدی بنا لیا جائے تاکہ پوری دنیا میں پاکستان کو ایک کمزور ملک قرار دے کر بدنام کیا جائے۔ غدار متی الرحمان نے چالاکی کے ساتھ اپنے منصوبے پر عمل کیا۔ راشد منہاز حال ہی میں پاکستان ایئر فورس اکیڈمی رسال پور اور کراچی میں تربیت لینے کے بعد پائلٹ آفیسر بن چکے تھے۔ اس روز راشد منہاز اپنی تیسری تنہا پرواز کے لیے رن وے پر تھے۔ ان کا ٹرینر جیٹ طیارہ T-303 اڑان کے لیے رن وے پر دوڑ رہا تھا کہ تجربہ کار متی الرحمان اپنے ناپاک منصوبے کے تحت وہاں آ پہنچا اور دھوکہ دے کر راشد منہاز کے ساتھ طیارے میں سوار ہو گیا۔ وہ نہ وردی میں تھا، نہ اسے تربیتی پرواز میں جانے کی اجازت تھی۔ جب اس نے طیارے میں بیٹھتے ہی وائرلیس کے ذریعے اپنے 2 ساتھیوں کو جو کراچی میں موجود تھے پیغام دیا کہ وہ بھارتی شہر جودھ پور جا رہا ہے، تو راشد منہاز کو اس کے عزائم کا علم ہوا۔ سازشی انسٹرکٹر نے بے ہوش کرنے کے لیے کلورو فارم سے بھیگا ہوا رومال راشد منہاز کے منہ پر رکھا، لیکن راشد منہاز نے بے ہوش ہونے کے بجائے حواس بحال رکھے اور طیارے کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ جب راشد منہاز طیارے کو بلندی کی طرف لے جانے اور اس کا رخ واپس ماری پور ہوائی اڈے کی طرف کرنے میں ناکام ہو گئے تو آخرکار وہ لمحہ آ گیا جب انہیں پاکستان کی عزت اور حرمت بچانے کے لیے اپنی جان پر کھیلنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ انہوں نے اس آلے کو پوری قوت سے دبا دیا جو جہاز کو نیچے لاتا ہے۔ اب طیارہ تیزی سے زمین کی طرف آنے لگا۔ غدار متی الرحمان کو اپنی موت نظر آنے لگی۔ اس کا منصوبہ ادھورا رہ گیا، لیکن عظیم راشد منہاز اپنا مشن پورا کر چکے تھے۔ جہاز زبردست دھماکے سے گر کر تباہ ہو گیا۔ راشد منہاز نے جان دے کر یہ ثابت کیا کہ جنہیں زندہ رہنے کا ڈھنگ آتا ہے وہ موت سے ڈرا نہیں کرتے۔ ان کی عظیم قربانی اور بے مثال بہادری پر انہیں فوج کا اعلیٰ ترین اعزاز نشان حیدر دیا گیا۔ یہ اعزاز پانے والے پاک فضائیہ کے وہ واحد آفیسر ہیں۔ شاعر نے راشد منہاز شہید کو اس طرح خراج عقیدت پیش کیا۔ وہ ننگے دین وہ وطن تجھ سے بچ کے جا نہ سکا، فضائے ارض مقدس کی سرحدوں کے ادھر۔ بہت اڑان پہ اپنی اسے تھا ناز مگر، وہ تجھ سے بچہ شاہی کتاب لا نہ سکا۔ پیام لایا ہے خلد بری سے یہ قاصد، تو فعل و سرور و بھٹی سلام کہتے ہیں۔ وہ جن کو صاحب عالی مقام کہتے ہیں انہی شہیدوں میں شامل ہے نوجوان راشد۔ راشد منہاز نے پاکستان ایئر فورس اکیڈمی رسال پور اور کراچی سے تربیت حاصل کی اور پائلٹ آفیسر بن گئے۔
20 अगस्त 1971 के रोज़ वो अपनी तीसरी तनहा प्रवास के लिए रनवे पर थे। उनका जेट तैयारा 303 उड़ान के लिए रनवे पर चल रहा था कि तजर्बेकार मतियुर रहमान अपने नापाक मंसूबे के साथ वहां आ पहुंचा और धोखा देकर राशिद मिन्हाज के तैयारे में सवार हो गया। उसने मंसूबा बनाया था कि पाक फ़ज़ाइया का एक तैयारा अगवा करके भारत ले जाए और राशिद मिन्हाज को कैदी बना लिया जाए ताकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक कमज़ोर मुल्क करार देकर बदनाम किया जाए। लेकिन राशिद मिन्हाज को इसके अज़ाइम का पता चल गया और उसने कंट्रोल रूम में ये पैगाम दे दिया कि मुझे अगवा किया जा रहा है, लेकिन मैं अपने तैयारे को अगवा नहीं होने दूंगा। और इस 20 साला नौजवान ने अपने अल्फाज सच कर दिखाए। उसने पाकिस्तान की इज़्ज़त और हुर्मत बचाने के लिए अपनी जान पर खेलने का फ़ैसला किया और तैयारे का रुख ज़मीन की तरफ कर दिया। तैयारा पाकिस्तान की हदूद में गिरकर तबाह हो गया। राशिद मिन्हाज ने अपनी जान देकर ये साबित कर दिया कि जिन्हें ज़िंदा रहने का ढंग आता है वो मौत से डरा नहीं करते। उनकी इस बहादुरी और बेमिसाल कुर्बानी पर उन्हें आला फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर दिया गया। यह एजाज़ पाने वाले पाक फ़ज़ाइया के वो वाहिद ऑफिसर हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। इस्म की तारीफ़। किसी शख्स, चीज़, जगह का नाम इस्म कहलाता है, जैसे गुलाब, इस्लामाबाद, मेज़, लोहा, मरियम, जानवर। इस्म नकरा, आम नाम। इस्म नकरा वो इस्म है जो किसी आम शख्स, आम चीज़ या आम जगह का नाम हो, मसलन लड़का, रिसाला, बाग। इसमें मारफा, ख़ास नाम। इसमें मारफा वो इस्म है जो किसी ख़ास शख्स, ख़ास चीज़ या ख़ास जगह का नाम हो, मसलन सारिम, नौनिहाल, बाग़े जिना। जुमले पढ़कर इसमें नकरा और इसमें मारफा अलग कीजिए। जुमला। पायलट राशिद मिन्हाज की शहादत 1971 में हुई। इसमें पायलट जो है वो इसमें नकरा है और राशिद मिन्हाज इसमें मारफा है। नंबर 2, दुश्मन की कोशिश थी कि वो पाकिस्तान को कमज़ोर मुल्क करार देकर बदनाम करे। इसमें नकरा आ जाएगा मुल्क और पाकिस्तान जो है वो इसमें मारफा होगा। जेट तैयारा T-303 उड़ान के लिए दौड़ रहा था। इसमें तैयारा जो है वो इसमें नकरा होगा और T-303 जो है वो इसमें मारफा होगा। मतियुर रहमान तैयारे को भारतीय शहर जोधपुर ले जाना चाह रहा था। इसमें नकरा शहर, इसमें मारफा जोधपुर। निशान हैदर आला तरीन फ़ौजी एजाज़ है। इसमें जो है वो फ़ौजी एजाज़ इसमें नकरा होगा और निशान हैदर जो है वो इसमें मारफा होगा। अब हम चलते हैं अपने असाइनमेंट की तरफ। पहले दिन का काम, किताब के सफ़ा नंबर 36 से सबक हज़रत दाऊद की रीडिंग करें और कॉपी में टाइटल पेज बनाएं। दूसरे दिन किताब के सफ़ा नंबर 38 से देखकर अल्फाज मायने और खाली जगह कॉपी में लिखें। तीसरे दिन सवालों के जवाब कॉपी में लिखें। चौथे दिन अल्फाज के जुमले बनाएं। पाँचवें दिन सफ़ा नंबर 43 से सबक राशिद मिन्हाज शहीद की रीडिंग करें, कॉपी में टाइटल पेज बनाएं और सवालों के जवाब लिखें। किताब के सफ़ा नंबर 47 से इसमें इस्म की तारीफ़, इसमें नकरा और इसमें मारफा की तारीफ़ कॉपी में लिखें और जुमले पढ़कर इसमें नकरा इसमें मारफा अलग करें और किताब में लिखें और दिए गए अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। दलेर, शब, तारीकी, उजाला, आसान। अब हम चलते हैं अपने पहले काम की तरफ। किताब के सफ़ा नंबर 36 से सबक हज़रत दाऊद की रीडिंग करें और कॉपी में टाइटल पेज बनाएं। रीडिंग हम कर चुके हैं और कॉपी में अब टाइटल पेज बनाना है। किताब के सफ़ा नंबर 38 से देख अल्फाज मायने और खाली जगह कॉपी में लिखें। अल्फाज मायने: हाल, किस्सा, माजरा। लहलहाते, झूमते हुए। चट कर डाली, तमाम की तमाम खा गईं। गल्ला, बकरियों का रेवड़। लापरवाही, परवाह न करना, तवज्जो न देना। होनहार, ज़हीन, समझदार। थम जाते, रुक जाते। ज़रा, लोहे का जालीदार कुर्ता जो लड़ाई के वक्त पहनते हैं। दूसरे जवाब चुनकर खाली जगह में लिखें। देश वाला रो रो कर अपना हाल सुना रहा था, खेत वाला रो रो कर अपना हाल सुना रहा था। बकरियों का गल्ला देश खेत में घुस गया। लहलहाते, बंजर, सूखे या ख़राब। लहलहाते। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे से देश बनाते थे। कमान, कलम, ज़रा या तलवार ज़रा बनाते थे। बकरियों के गले की कीमत और देश वाले का नुकसान बराबर था। बकरी वाले खेत, गले या फल, खेत। नंबर 5, उस वक्त हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की उम्र देश बरसी 11, 12, 13 या 10, 12 साल थी। तीसरे दिन का काम है सवालों के जवाब कॉपी में लिखें। सवाल नंबर 1, बादशाह और उनके बेटे का नाम क्या था? जवाब: बादशाह का नाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और बेटे का नाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम था। खेत वाले ने बादशाह को जो हाल सुनाया वो अपने अल्फाज में लिखें। खेत वाले की फसल कटने के लिए तैयार ही थी कि एक बकरी वाले की लापरवाही की वजह से उसकी सारी बकरियां खेत में घुस आईं और सारी फसल खा गईं। सवाल नंबर 3, ज़रा किसे कहते हैं?
زرہ لوہے کا لباس ہوتا ہے جس پر تلوار یا تیر کا اثر نہیں ہوتا۔ بادشاہ نے کیا فیصلہ کیا؟ بکریوں کے گلے کی قیمت اتنی ہی ہے جتنا کھیت والے کا نقصان ہوا، لہٰذا بکریوں کا گلہ کھیت والے کو دے دیا جائے اور لاپرواہی برتنے والے کو سزا بھی مل جائے۔ چوتھے دن کا کام، الفاظ کے جملے بنائیں۔ بادشاہ، حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے۔ فیصلہ، ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ ظلم کرنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ لوہے، حضرت داؤد علیہ السلام لوہے سے زرہ بناتے تھے۔ کتاب، اچھی کتاب بہترین دوست ہوتی ہے۔ پانچویں دن کا کام صفحہ نمبر 43 سے سبق راشد منہاج کی ریڈنگ کریں اور کاپی میں ٹائٹل پیج بنائیں اور سوالوں کے جواب لکھیں۔ ریڈنگ ہم کر چکے ہیں، کاپی میں ٹائٹل پیج بنائیں اور سوالوں کے جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، راشد منہاج کی شہادت کب اور کہاں ہوئی؟ جواب ہے، راشد منہاج کی شہادت کراچی کے مضافاتی علاقے میں 20 اگست 1971 میں ہوئی۔ سوال نمبر 2 ہے، انسٹرکٹر مطیع الرحمان کا منصوبہ کیا تھا؟ اس کا منصوبہ تھا کہ پاک فضائیہ کا ایک طیارہ اغوا کر کے بھارت لے جائے تاکہ پوری دنیا میں پاکستان کو ایک کمزور ملک قرار دے کر بدنام کیا جائے۔ سوال نمبر 3، راشد منہاج نے پائلٹ آفیسر بننے کی تربیت کہاں سے لی؟ جواب، پاکستان ایئر فورس اکیڈمی رسال پور اور کراچی سے تربیت حاصل کی۔ چھٹے دن کا کام گرامر کا ہے، گرامر کی کاپی میں کرنا ہے۔ کتاب کے صفحہ نمبر 47 سے اسم کی تعریف، اسم نکرہ اور اسم معرفہ کی تعریف کاپی میں لکھنی ہے اور جملے پڑھ کر اسم نکرہ اور اسم معرفہ الگ کرنا، یہ کتاب میں کرنا ہے۔ تعریف لکھیں۔ اسم، کسی شخص، چیز، جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں، مثلاً گلاب، اسلام آباد، میز، لوہا، مریم، جانور۔ اسم نکرہ وہ اسم ہے جو کسی عام شخص، عام چیز یا عام جگہ کا نام ہو، مثلاً لڑکا، رسالہ، باغ۔ اسم معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص، خاص چیز یا خاص جگہ کا نام ہو، مثلاً سالم، نونہال، باغ جناح وغیرہ۔ دیے گئے الفاظ کے مترادف لکھیں۔ دلیر، اس کا مترادف ہے بہادر۔ شب، اس کا ہے رات۔ تاریکی، اندھیرا۔ اجالا، روشنی۔ آسان، سہل۔ سارا کام کرنے کے بعد آپ لوگوں نے آخر میں انڈیکس اپنا کمپلیٹ کرنا ہے اس طریقے سے۔ امید ہے سارا اسائنمنٹ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا اور دونوں چیپٹر بھی اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب آپ لوگوں نے صاف ستھرا اچھی طریقے سے کام کر کے اسکول میں جمع کروانا ہے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔